السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے دریا تو سمندر تلاش کر۔ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ ہمارے علماء کرام، ہمارے بزرگان دین نے 1991 میں ہمارے علماء کرام نے کہا تھا کہ تم اپنے اولاد کی ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، تم اپنی اولاد کے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، اور تمہارے اولاد نماز پڑھنا چاہے گا، اس وقت مسجدوں میں تمہیں جانے نہیں دے گا، اس وقت مسجدوں میں تالا لگا دیا جائے گا، اس وقت تالا لگا دیا جائے گا تو نماز کیسے پڑھیں گے؟ وہی حال ابھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہمیں حیرت ہوتی ہے اس بات کا، ہمارے اولیاء کرام نے بہت سارے اللہ والے دنیا سے جاگ چکے ہیں، مگر اس کے بعد آج بھی زندہ ہے۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہ دے پایا، ہم اپنے بچوں کو صحیح راستہ نہ دکھایا، ہم اپنے بچوں کو مستقیم کے راستے پہ نہ لے جایا۔ ہم مستقیم کے راستے پہ آپ بھیجتے وہ جاتا، آپ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اسے وہ نہ پڑھ پایا، اس لیے اس سنت کو بھول گیا، وہ نماز کو بھول گیا، اس سنت کے طریقے کو بھول گیا، وہ ہر چیز کو بھول گیا، کھانے کی تربیت اسے معلوم نہیں، تو حال کیا ہوگا؟ اسے مسجد میں جانے کی دعا یاد نہیں، مسجد سے باہر آنے کی دعا یاد نہیں، اسے وضو کرنے کی دعا یاد نہیں، تو بتاؤ ہمارے علماء کرام نے کیا صحیح نہیں کہا تھا؟ یہ بات آج ثابت ہو رہا ہے، یہ سچا کہا تھا۔ آج دل پہ پتھر میں رکھ کر میں کہہ رہا ہوں، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ میں 2 دن پہلے حدیثوں کا مطالبہ کر رہا تھا، مجھے حدیث پڑھ کر تو رونا آ گیا۔ اس بات کا گواہی دیتا ہے، آج گواہی دے رہا ہے، حدیث کا جو باتیں میں پڑھ رہا ہوں وہ بات آج ثابت ہو رہا ہے۔ آج ہم حدیثوں کا مطالبہ نہیں کر سکتے، ہم حدیثوں کا مطالبہ تو نہیں کر سکتے، مگر انگلش میڈیم میں اپنے بچوں کو بھیج سکتے ہیں۔ میں افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بہت اچھی نعمت سے، دولت سے نوازا گیا، تو ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا گیا۔ حدیثوں میں پڑھ رہا تھا، اس میں یہ لکھا تھا کہ ایک وقت آئے گا، ایک دور آئے گا، ایک وقت آئے گا، قرآن کو اٹھا لیا جائے گا، علم کو اٹھا لیا جائے گا، یہاں کے لوگ سنت کو بھول جائیں گے، یہاں کے لوگ یہ اسے معلوم نہیں ہوگا کہ نماز کیا چیز ہے، زکوٰۃ کیا چیز ہے، روزہ کیا چیز ہے، اسے کچھ معلوم نہیں رہے گا۔ اس وقت ہمارے دادا جو بوڑھا رہیں گے، جو ضعیف لوگ رہیں گے، وہ کہیں گے کہ میں پردادا سے میں سن رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلمہ ہے، میں سنتا تھا، اسے پڑھا ہی نہیں تو پڑھے گا کیا؟ مجھے افسوس کے ساتھ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، آپ کو یہ معلوم رہے گا ہی نہیں تو آپ اپنے بچوں، اپنے والد کا جنازہ پڑھائیے گا کیسے؟
مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، مجھے رونا بھی آتا ہے مجھے افسوس کے ساتھ، مگر اس کہنے کے لیے مجھے مجبور کیا گیا کہ ہمیں طریقہ ہی معلوم نہیں تو ہم اپنے والد کا جنازہ کیسے پڑھائیں گے، ہم اپنی والدہ کا جنازہ کیسے پڑھائیں گے، ہم اپنے دادا کا جنازہ کیسے پڑھائیں گے۔ افسوس کے ساتھ ہم میٹرک اور انٹر کا ایگزام تو پاس کر لیں گے، ہم ڈاکٹر تو بن جائیں گے۔ میں ڈاکٹر کا واقعہ ہمیں یاد آ گیا۔ ایک اپنے والد اپنے بچوں کو اچھی تعلیم تو دیا، اچھی تعلیم دیا، اسے انجینئر بنایا، اسے ماسٹر بنایا، اسے ڈاکٹر بنایا، اسے IAS بنایا، مگر افسوس کے ساتھ اسے اپنی تعلیم نہ دیا، اسے سنت رسول کی تعلیم نہ دے پایا۔ کیا وہ تو انگلش میڈیم کا پڑھا ہوا بچہ وہاں کیا پڑھائے گا، وہاں کیا پڑھائے گا؟ جب میت کی جنازہ پڑھانے وقت وہ کیا پڑھائے گا؟ سائنس پڑھائے گا یا میتھ پڑھائے گا؟ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ ہمیں یہ ہونا چاہیے، ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینی چاہیے، ہم نہیں دیتے، ہم دور بھاگ رہے ہیں، ہم مسجد سے مدرسوں سے ہم دور بھاگ رہے ہیں۔ نہیں، آپ علماء کرام سے اسے عزت کیجئے، آپ اس کے ساتھ احترام کیجئے، آپ اس کے ساتھ محبت پیدا کیجئے، اپنے بچوں سے شفقت کیجئے، علماء کرام بھی آپ کے بچوں سے شفقت کریں گے۔ مگر آپ تربیت دی ہی نہیں۔ یہ تربیت تو گھر سے شروع ہوتا ہے، گھر سے شروع ہوتا ہے۔ جو گھر میں جیسا ماحول رہے گا ویسے ہی ماحول میں بچہ جائے گا۔ مگر افسوس کے ساتھ میں کہوں گا کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دے، اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اسے نماز کی طریقہ کو بتائیں، آپ وضو کرنے کے طریقہ کو بتائیں۔